الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رقاق القلوب، رقاق کا لفظ رقت سے ہے۔ رقت قلب، رقت آمیز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قلوب قلب کی جمع ہے۔ رقاق القلوب دلوں کو نرم کرنا۔ عن عبد الله بن بسر ان اعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي کتاب الزہد۔ سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل نیک ہو۔ لفظی وضاحت، عن عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر سے روایت ہے، صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان اعرابین کے ایک اعرابی یعنی بدو وہ حاضر ہوا، قال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس، لوگوں میں سے اچھے کون ہیں؟ قال، فرمایا، من جو کوئی، طال طویل ہو، لمبی ہو، عمرہ اس کی عمر، وحسن اور اچھے ہوں، عملہ اس کے عمل۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کثرت سوال کو ناپسند کیا گیا تھا، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے اور بہت ہی ضروری سوال کرتے تھے، اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آ کر سوال کرے، اور اس کے سوال کی وجہ سے انہیں بھی مزید اچھی باتیں معلوم ہوں۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہوتی ہوگی کہ علم کا خزانہ ان کے درمیان ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اور ہر بات کی حقیقت معلوم کی جا سکتی ہو، لیکن اس کے باوجود ان پر یہ پابندی بھی ساتھ ہو۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن اسی میں ان کی اور ہم سب کی عافیت اور بھلائی تھی، کیونکہ بسا اوقات سوالوں کی کثرت انسان کے لیے کام کو مشکل کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ہلک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، کیونکہ جب انسان کو ایک عام حکم ملتا ہے، ایک سادہ حکم ملتا ہے، اور انسان اس پر عمل کا ارادہ کر لیتا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق صحیح طور پر اسے کر لیتا ہے، تو وہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ پوچھ کر اس بات کو مشکل کر لیا جائے اور پھر اس پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے سوالوں کی کثرت سے اس عمل کو اپنے لیے انتہائی مشکل بنا لیا۔ بہرحال جب بھی اعرابی آتے وہ سوال کرتے، اور انہی میں سے ایک نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ، من خیر الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کون خوش قسمت ہے؟ Who is the lucky person؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو۔ یعنی عمر کا لمبا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن شرط یہ ہے وحسن عملہ، کہ اس کے عمل اچھے ہوں، کیونکہ اگر عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو تو وہ انسان کے لیے وبال جان ہے۔ آپ کو نماز نبی کی وہ حدیث یاد ہے جس میں ایک شخص شہید ہوا اور دوسرا اس کے مقابلے میں 1 سال بعد فوت ہوا، اور خواب میں اسے دیکھا گیا کہ وہ جنت میں شہید سے بھی آگے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو اس پر لوگوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ شہید جو ہے وہ بلند منزلوں پر ہوگا۔ تو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس 1 سال کے اندر اس نے جو نمازیں پڑھی، جو سجدے ادا کیے اور جو نیکیاں کی، اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک نماز قیمتی، اور ایک ایک نیکی کا موقع مل جانا انسان کی سعادت اور خوش قسمتی کی علامت ہے۔ کسی بھی نیکی کا چانس مل جانا اور پھر اس کو اویل کرنے کی توفیق نصیب ہو جانا، یہ ہے خوش قسمتی۔ ورنہ بہت سے لوگ، ان کے پاس بہت سی فرصت ہوتی، فراغت ہوتی، مصروفیت ایسی نہیں ہوتی، لمبی عمر بھی ہوتی، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔
بعض اوقات نیکی کے مواقع سامنے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس فراغت بھی ہو، فرصت بھی ہو، صحت بھی ہو، طویل عمر بھی ہو، اور پھر وہ اچھا نہ کر پائے؟ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ نمبر 1، علم کی کمی، پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا چاہیے، ڈائریکشن لیس ہونا. نمبر 2، سستی، لاپرواہی اور سستی. نمبر 3، مناسب ماحول کا میسر نہ ہونا، کیونکہ ہر ماحول کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کچھ خاص لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو آپ کے عمل کی قوت بڑھتی ہے، آپ کو ایک پازیٹو فضا میسر آتی ہے. اور بعض اوقات آپ وہی ہوتے ہیں لیکن ماحول وہ نہیں ہوتا تو آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو اچھی صحبت، اچھی کمپنی اور اچھے لوگوں کا ساتھ انسان کے عمل کی قوت کو زیادہ کر دیتا ہے. اور غیر ضروری اور غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا بسا اوقات انسان کے اچھے اعمال میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے. اور کیا رکاوٹ ہوتی ہے اچھے عمل میں؟ اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی قوتوں کا صحیح طور پر جائزہ نہ لینا اور ان کو اس کام میں نہ لگانا جس میں لگانے پر انسان زیادہ بہتر نتائج سامنے لا سکتا ہے. یعنی خود سے وہ کام نہ لینا جس کے انسان قابل ہو. اور دل کی سختی، بے حسی، لوگوں کا ڈر، گناہ نیک عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. ترجیحات قائم نہ کر سکنا، نیک عمل کی اہمیت محسوس نہ کرنا، اللہ سے مدد اور توفیق نہ مانگنا، بعض مشکلات پہ صبر نہ کرنا، انیشیٹو نہ لینا. بعض اوقات مواقع ہوتے ہیں، بہت سی دولت ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے. اگر آپ دریا کے کنارے بھی کھڑے ہوں تو جب تک آپ آگے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے پانی آپ تک خود اچھل کے نہیں پہنچے گا. تو بعض اوقات نعمتیں ہوتی ہیں لیکن آپ خود نہیں آگے بڑھتے. تو یہ اللہ کا قاعدہ نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے. جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے کوئی چیز آپ تک نہیں پہنچے گی. تو بہت سے لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے ان کو کچھ کہیں، دوسرے ان کو کچھ بتا دیں تو وہ کر لیں، اور اگر نہیں بتائیں تو وہ خود کچھ نہیں کرتے. اور یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے. اور کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ گناہ، بری عادات، یہ تمام چیزیں. اپنی موجودہ حالت پر تسلی رکھنا کہ بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہی بہت ہے. یعنی اپنے اعمال پہ راضی ہو جانا اور موجودہ حالت کو اور موجودہ عمل کو بہت کافی سمجھ لینا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور بہت خوش فہمی میں مبتلا رہنا. اور نیک عمل کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا لیکن اپنے سے آگے والوں کو نہ دیکھنا. جو نیکی کی توفیق یا موقع ملے اس کی قدر نہ کرنا، اس کی قدردانی نہ کرنا، اس پر شکر گزار نہ ہونا، کبھی راضی نہ ہونا. کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کام پہ راضی نہیں ہوتے، وہ ہر چیز کو اپنی شان اور شوکت کے مطابق نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کوئی بڑا سا کام ہو، کوئی پریسٹیجیس چیز ہو، کوئی بہت جس میں نام ہو پھر تو وہ کریں گے، لیکن اگر کوئی معمولی کام ہے حالانکہ وہ نیکی کا ہے تو وہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے. حالانکہ ہر چھوٹی نیکی جو ہے اور چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے وہ بڑے عمل کا راستہ کھولتا چلا جاتا ہے. اور سوچیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی توقعات رکھنا کہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو. تو صرف طویل عمر کافی نہیں جب تک کہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو، اور عمل اچھے میں بھی بہترین سے بہترین کی طرف انسان جانے والا ہو. تو زندگی کا ہر دن قیمتی، ہر گھنٹہ قیمتی، ہر موقع اہم ہے. کیونکہ زندگی جیسی دولت گھلتی چلی جا رہی، ہر دن ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. ٹال مٹول کرنا، دوسروں پہ ڈال دینا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. کسی بھی کام پر فوری ریوارڈ اور فوری نتیجے کی امید رکھنا، اور اگر وہ نتیجہ فوری طور پر سامنے نہیں آیا تو مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ بیٹھنا. اب دیکھیں کہ کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں تو ضرور مشکل پیش آتی ہے.
اور بعض اوقات ابتدائی شکل کسی بھی کام کی اتنی مبہم ہوتی ہے کہ کوئی اس کی تصویر بنتی نظر نہیں آتی، کوئی اس کی شکل نظر نہیں آتی. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ابتدائی سٹیج پر کیا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو 3 پردوں کے اندر رکھا، اگر وہ ہماری ہتھیلی پہ پلتا تو ہم تو اٹھا پھینکتے کہ یہ کیا ہے، یہ تو گندگی کا ٹکڑا ہے. ہم اسے قبول نہ کرتے، ہم اسے نہ پالتے. تو ہم بسا اوقات چیزوں کی ظاہری یا وقتی یا فوری شکل کو دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جلد اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جلد ہمت ہار بیٹھتے ہیں. اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے راستے میں ہو سکتے اس سے بڑی بھلائی ہو. ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. بیٹھنے والے تو پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں. آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی ساری ہمتیں جواب دے جاتی ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کام اٹھ کے خود کرتے رہتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ آپ آرام کر لیں، یہ کام نہ کریں، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ ہی جائیں گے. چلتے رہنے میں ہی بھلائی. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ واقعی چلتے رہنے سے ہی انسان چلتا رہتا ہے، چاہے تھوڑا چلے، آہستہ چلے، لیکن چلتا رہے. تو جلد نتائج کی توقع جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کے عمل میں. یہ بتانے کی مسز آگا کہ میئر جو ہے وہ 90 ایئرز اولڈ ہے اور اب بھی کام کرتی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ریٹائر کب ہوں گی، تو ان کا کہ ریٹائر ہو کے کیا کرنا، یعنی ان کے ریٹائر ہونے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا. اور کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں اتنے سال رہ گئے تو پھر گھر بیٹھ کے کھائیں گے. کیونکہ کام کی صلاحیت بڑھاتا ہے. یعنی جس کام کو بھی آپ چھوڑ دیں گے اس کے کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور جو آپ کرتے چلے جائیں گے، مشکل میں بھی کریں گے تو راستہ بنتا چلا جائے گا. سیلف پٹی بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جو انسان کو کام سے روک دیتی ہے. اپنے اوپر ترس کھاتے رہنا، محرومیوں کا احساس رہنا، کسی چیز کی زندگی میں اگر کمی ہے تو اسی کے بارے میں سوچتے رہنا کہ یہ کیوں ہے. کام میں اپنے سے آگے والوں کو نہ دیکھنا، نعمتوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا. حالانکہ جس کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے اس کے ساتھ اس کو مسائل کا ڈھیر بھی ملا ہے، اور ہم صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کو تو فلاں چیز کتنی زیادہ مل گئی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پردے کے پیچھے کتنے پرابلمز ہیں. حرکت میں برکت ہے اور چلتی کا نام گاڑی، اور چلتے ہی رہیے. جو گاڑیاں چلتی نہیں ان کو کہاں جا پھینکتے ہیں. بعض اوقات ہم چینج ایکسپٹ نہیں کرتے. ہم اپنے لیے کچھ رول ڈیفائن کر لیتے اور ان سے نہیں ہٹنا چاہتے، اس سے ہٹ کر کوئی اور ذمہ داری نہیں قبول کرنا چاہتے. روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کام اسی کا نام ہے، کسی اور چیز کا نام کام نہیں، یا اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے. اس سے بھی پھر مشکل پیدا ہوتی ہے. اڈاپٹیبلٹی نہیں ہوتی جن لوگوں میں، وہ پھر کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے. کبھی موسم کی شکایت لے بیٹھنا، کبھی نئے ماحول کی، کبھی اس مشکل کی، کبھی اس کی، بس انتظار میں ہی پڑے رہنا کہ حالات درست ہو جائیں گے تو پھر بہت کچھ کر لیں گے. سوچتے ہی رہنا اور کر کے کچھ نہ دینا. تو خیر الناس، سب سے اچھے لوگ جو اچھے عمل کریں. اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ کسی کی شکل دیکھے گا نہ کسی کا مال، وہ تو دل دیکھے گا اور عام